نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں باجی شہناز ہوپ چینل قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں چاہیے اور آخرت میں بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھلائیاں لینی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ میں نے سورۃ الفجر کی اپنی ڈالی تھی، اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی فجر کے حوالے سے۔ آج سوالات کے حوالے سے ہے، جسے پوچھتی ہیں کہ ہم محرم الحرام کے روزے کیوں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمیں کہ روزہ رکھیں، لیکن سوال ہے، بچیوں کا سوال ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں۔ روزہ اس لیے 9ویں کا محرم 10ویں محرم کا روزہ اس لیے رکھے کہ انہوں نے تو رکھا تھا، یہود رکھا کرتے تھے خوشی کے جشن کے لیے، خوشی کے لیے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں چاہیے اور ہم نے آخرت بھی بھلائیاں مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اس لیے ہم نے 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم امت محمدیہ ہیں، الحمدللہ ہم سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں، اور ہم 9ویں کا بھی ملا کر رکھیں گے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر و خوبیاں بھلائیاں برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تو ہمیں آخر بھی خیر و خوبیاں بھلائیاں برکتیں بھی ہمیں چاہیے۔ تو 9ویں محرم کا اور 10ویں محرم کا ملا کے ہم لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ اور کیوں روزہ رکھے؟ نبیوں نے، پیغمبروں نے بڑے بڑے واقعات دنیا میں جو رونما ہوئے وہ سب واقعات 10ویں محرم والے دن ہوئے۔ قیامت، یہ دنیا بنی تو 10ویں محرم کا دن تھا، قیامت آئے گی تو 10ویں محرم الحرام کا دن ہوگا۔ اور اسی طرح تمام جو حضرت بابا آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو 10ویں محرم کا دن تھا۔ ہمارے بابا آدم اما حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی زمین پر اتنے سال بعد، جدائی کے بعد، زمین پر اترنے کے بعد، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور پھر ہمارے نوح، اتنا بڑا طوفان عظیم تھا دنیا پر، اور جب وہ کشتی جو ہے کوہ جودی پر اپنے کنارے لگی اور تمام جو 70 ساتھی تھے ان کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ اس کشتی کے ساتھ وہ خیر و خافیت اور تمام نباتات اشرات جو انہیں جوڑا جوڑا زمین پر رکھے تھے، ان تمام کے ساتھ کشتی میں رکھے تھے۔ کوہ جودی پر جو ٹھہری، تمام طوفان تھم گیا، وہ بھی 10ویں محرم المبارک کا دن تھا، محرم حرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بہت بیمار رہے، اور انہیں صحت و تندرستی شفا عطا ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے واپس آئے، وہ بھی 10ویں محرم المبارک کا دن تھا۔ تمام بڑے بڑے جو واقعات ہیں ہمارے، جو ہمارے نبیوں پیغمبروں کے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ 10ویں محرم والے دن، اس لیے ہمیں 10ویں محرم کا دن کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم تو دنیا میں بھی خیر و خوبیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور آخرت کی بھی بھلائیاں خیر و خوبیاں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی۔ اس لیے ہم نے 9ویں اور 10ویں محرم کا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحت تندرستی شفا کے حوالے سے، پھر مال و دولت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے ہم جو دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں نہیں مانگتے، مومن آخرت کے لیے بھی مانگتا ہے، صرف دنیا ہی کے لیے نہیں مانگتا۔ آج 10ویں محرم کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، دنیا اور آخرت کے خزانے سمیٹنے کا دن ہے، اور اس لیے سب سے بڑا خزانہ ہماری امت محمدیہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری آل رسول کو اتنا بڑا رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا، شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور اپنے تمام 72 ساتھی رفقا کے ساتھ اپنی شہادت کے اتنے بڑے درجہ عظیم پر فائز ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ہم بھی ان کی امت ہیں، اور آج کا دن اتنا بڑا مبارک دن ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان ہو کر، امت محمدیہ بھی ہو کر، اپنے لیے شہادت کی دعا نہیں مانگتا، شہادت کی دعا نہیں کرتا، وہ نفاق ایک درجے پر اس کی موت ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر آج 10ویں محرم والے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ مانگتے ہیں، ہم مومنین، ہم شہادت کے اونچے درجے مانگتے ہیں۔ اللہم ارزقنی شہادتا، اللہم ارزقنی شہادتا وجل موتی فی البرد رسولی کی، یا اللہ ہمیں شہادت کا رزق عطا فرمانا۔ اور شہادت کے بڑے بہت اونچے اونچے درجے ہیں، بہت اونچے اونچے درجے ہیں، وہ درجے ہمارے جو سب سے اونچے درجے جو جنت کے سردار حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقا 72 ساتھی جنہوں نے کربلا کے میدان میں اتنی سختیاں برداشت کی اور شہادتیں عطا فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اونچے درجے عطا فرمائے۔ شہید کے بہت درجے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مرزقنی شہادت، ہر نماز سے مانگنی چاہیے دعا، اللہ مرزقنی شہادت، یا اللہ ہمیں بھی شہادت کا رزق عطا فرمانا۔ اور یہ مختلف ہے نا، جیسے پیٹ کی بیماری سے جو انتقال فرما جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اسی طرح پیٹ کی بیماریوں سے اور
اور عورت ہے، جب عورتیں ہیں وہ زچگی کی حالت میں اور زچگی کی حالت میں اگر انتقال فرما جاتی ہیں بچے کی، تو وہ بھی ان کو بھی شہادت کے درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے، اللہ مرزقنی شہادتا واجعل موتی فی البلد رسولی، یا اللہ ہمیں شہادت کے درجے عطا فرمانا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ المنورہ میں یا اللہ ہمارا مدفون ہو۔ کتنی اچھی دعا نہ ہو لیکن اللہ سے ہماری دعا میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور، جیسے ہم نیٹ میں سنتے رہتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، ہم ان کے سنتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ان کی دفناتے یہاں ہیں، لیکن قبریں جب ان کی کبھی قبر ہوتی ہے کبھی ان کی، تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں کہ ان کی وہ اپنی وہاں پہ قبر مبارک میں اپنی قبر میں موجود ہی نہیں ہوتے وہ مومن، تو اور وہ کہیں دوسری قبر میں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو کوئی پہچان لے، کوئی بہت عرص کوئی پہچان لے، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ تو وہاں کا بندہ ہے، اور وہاں پر جب اس کی قبر کو کھودی جاتی ہے تو وہ جو یہاں کی میت ہوتی ہے وہ وہاں پر اس کا جنازہ ہوتا ہے، اس کا مدفون ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم ارزقنی شہادت واجعل موتی فی البلد رسولی، کہ یا اللہ ہمیں وہاں پر مدفون ہو، ہمارا وہاں پر موت ہو، وہاں پر مدفون ہو، ہم دفن ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرماتے ہیں، وہ درجے عطا فرماتے ہیں جب ہم ان سے مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، پھر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ درجے عطا مانگنی چاہیے، روز مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور کہہ دو اب وہاں پر جو مدینہ المنورہ میں جس کا مدفون ہو، مدینہ المنورہ میں جس کی موت آئی، اس کا مدفون، اسے تو حساب ہی نہیں لیا جاتا، اس کے تو اور ہی اونچے بلند درجے ہوتے ہیں، اس کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں یہ دعا مانگنے کی، 5 نمازوں میں ہمیں یہ دعا مانگنے کی، اور سنت میں تہجد میں جب ہم ہوتے ہیں، تہجد میں بیٹھتے ہیں، تو جب ہم تو اشہد لا الہ الا اللہ تحیات پڑھتے ہیں، پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دعا مانگتے ہیں، تو اس میں یہ دعا بھی شامل کریں، اللہم ارزقنی شہادت واجعل موتی فی البلد رسولی، ان شاء اللہ ہمیں اپنی جناب سے شہادت کا رزق عطا فرمانا، اور ہمیں ہمارا مدفون، ہماری موت مدینہ المنورہ مبارک میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، بعمل مومنین میں سے بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ دعائیں مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال تھا، وہ رہ ہی گیا کہ جو ہے نا کہ اس میں واقعی ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو باقی رہنے والی نیکیوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔